میرے دوستو، قربانی کا ماحول ہے ماشاءاللہ، لوگ جانور لا رہے ہیں، بڑے جانور میں حصے لینے کی فکریں ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ایک سوال عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ مرحومین، گھر میں دادا کا انتقال ہو گیا، نانا کا انتقال ہو گیا، کبھی کسی کے بیٹے کا، کسی کے چچا کا وغیرہ کا، جو بھی کسی مرحوم کا انتقال ہو گیا، تو کیا ہم مرحوم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، یہاں پر اچھے سے دو مسئلے سمجھیں، بڑے اہم ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئے۔ پہلی چیز تو میرے دوستو یہ ہے کہ اگر گھر میں قربانی واجب ہے، اس کو ادا کرنے کی پہلے فکر کریں۔ ہم بار بار کئی ویڈیوز میں یہ بات سمجھاتے ہیں آپ کو کہ جو واجب کام ہے، جو ضروری ہے، اس کو آپ پہلے کریں۔ جو جتنا اہم کام ہے، اب گھر میں مان لو 3 افراد پر قربانی واجب ہے، مثال دے رہا ہوں میں، ہر ایک صاحب نصاب ہے، دیکھیں غور کریں کتنے لوگ صاحب نصاب ہیں، ان کی طرف سے قربانی کریں۔ چھوٹا جانور لائیں، بڑے جانور میں حصہ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جس طرح چھوٹے جانور سے قربانی ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح بڑے جانور میں حصہ لینے سے بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ وہ آپ فکر کریں، گھر میں جتنی واجب قربانی ہے، عورتوں پر واجب ہے، مرد پر واجب ہے، کتنے کمانے والے ہیں، صاحب نصاب کتنے ہیں، ان کی طرف سے قربانی ادا کرنے کی فکر کریں، یہ پہلے نمبر پر۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو آپ مرحوم کی طرف سے بھی قربانی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مرحوم کی طرف سے قربانی دوسرے نمبر پر ہونی چاہیے۔ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستحب کام ہے۔ مرحوم کی طرف سے کریں گے، اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، یہ نفل کام ہے، یعنی نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، اور کریں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن واجب جو ذمے میں ہے، اس کو نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ پہلے آپ اپنی واجب قربانی ادا کیجئے، پھر اللہ نے مال سے نوازا ہو تو مرحوم کی طرف سے بھی کر دیجئے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے میں بھی آپ نیت کو وسیع کریں۔ صرف آپ اپنے دادا کی طرف سے کر رہے ہیں، صرف دادی کی طرف سے، صرف خالہ کی طرف سے، صرف نانا کی طرف سے، جس کا انتقال ہوا اس کی طرف سے، ایسا نہ کریں، نیت کو وسیع کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، آپ کیا کریں کہ اپنی واجب قربانی ادا کر دیا آپ نے، اس کے ساتھ ساتھ آپ مرحوم کی طرف سے کر رہے ہیں تو ساری دنیا کے مرحومین کو، سارے مسلمانوں کو اس میں آپ شریک کر لیں، اللہ تعالیٰ سب کو برابر ثواب دے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ ثواب بڑھ جائے گا، تھوڑا تھوڑا سب کو ملے گا، نہیں۔ آپ نے ایک بکرا مرحومین کی طرف سے کیا، آپ اس میں نیت ساری دنیا کے مسلمانوں کی کر لیں تو سب کو اللہ تعالیٰ ایک بکرا قربانی کرنے کا ثواب دے گا۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مرحوم کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہاں پر اس کے ساتھ ایڈ کر دوں کہ جو قربانی آپ نے مرحوم کی طرف سے کی ہے، اس کا گوشت بھی آپ خود کھا سکتے ہو، غریبوں کو بانٹ سکتے ہو، جو مرضی کر سکتے ہو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اگر مرحوم کی طرف سے قربانی کی ہے تو وہ قربانی کا گوشت صرف غریبوں کو دینا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے باریک سا کہ کسی مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میرے مال میں سے قربانی کر دینا، اور پھر اس کے جو وارث ہیں وہ اس کے تہائی مال میں سے وصیت پوری کر رہے ہیں، تو وہ غریبوں کو بانٹنا ہے، وہ الگ میٹر ہے۔ ایسا مسئلہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پہ ویسے لوگ مرحوم کی طرف سے اپنی خوشی سے کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار مرحومین جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے، تو وہ گوشت سب کھا سکتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی قربانی اپنی طرف سے کرتے ہیں تو اس کا گوشت آپ کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، غریبوں کو بانٹے کرتے ہیں نا، ایسے مرحوم کی طرف سے جو قربانی کی گئی اس کا گوشت بھی سب کو آپ کھلا سکتے ہیں، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 2-3 مسئلے تھے مرحومین کی طرف سے قربانی کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے اور ہم یہ بات اپنے ملنے جلنے والوں کو، دوستوں کو، تعلق والوں کو بھی بھیجیں، شیئر کریں، تاکہ ان تک بھی شریعت کا صحیح مسئلہ پہنچے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔